اهدنا الصراط المستقيم والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مرتبہ جب دعوے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی بھی ذکر فرما دی۔ اس صورت میں جہاں 3 مرتبہ دعوے کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے تینوں دفعہ 7 دلیل عقلی ذکر فرمائی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے ساتھ کہا الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس آیت میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو ساتھ ہی دلیل عقلی ذکر کی ان فی خلق السماوات والارض۔ تیسری مرتبہ اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی میں، تو 7 دلیل ذکر کی الحی القیوم۔ تو میں نے شروع میں یہ بات بتلائی تھی کہ دلائل عقلیہ کثرت کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں بنسبت دیگر دلائل کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل عقلی کو سمجھنے کے لیے صرف عقل ہونا کافی ہے، سمجھ بوجھ ہو، اور یہ عقل اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے ہر بندہ اس دعوے کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ دعوے کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ مشرکین جس قسم کے شرک میں مبتلا تھے، ان میں ایک قسم یہ تھی کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، تو اس کے لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ ایک ہے تو نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ ہی آگے نظر و نیاز کا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے جی، اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، بغیر ستونوں کے آسمان، زمین پانی پر بچھا دی گئی، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا مختلف ہونا۔ مختلف ہونے سے اختلاف ذاتی بھی مراد ہو سکتا ہے اور وصفی بھی۔ ذاتی سے مراد ہے دن، اب دن ہے، یہ کچھ دیر چلے گا اور اس کے بعد پھر رات آ جائے گی، تو دن بدل گیا رات میں، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن آ گیا، تو یہ ذاتی اختلاف ہے۔ وصفی اختلاف دن کا چھوٹا ہونا، راتوں کا بڑا ہونا، یا راتوں کا چھوٹا ہونا اور دن کا بڑا ہونا، دن کا گرم ہونا، رات کا ٹھنڈا ہونا، یا رات کا ٹھنڈا ہونا اور دن کا گرم ہونا، یہ وصفی اختلاف ہے صفات کے اعتبار سے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ دن اور راتوں کا اختلاف کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، مراد اس سے سامان تجارت،
ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سامان تجارت۔ یہ تجارت کا جو سامان ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لانا، یہ اس کی سب سے بڑی جو ترسیل ہوتی ہے یا آمد و رفت کا ذریعہ ہوتا ہے وہ دریائی اور سمندری سفر ہوتے ہیں جی۔ بڑے بڑے جہاز جو ایک ملک سے چیز دوسرے ملک کی طرف پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں، اگر ہے تو بہت مہنگا ہے۔ یہ جو اڑنے والے جہاز ہیں، ہوائی جہاز، یہ کتنا سامان اٹھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا۔ اور سمندری جہاز پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ لاکھوں ٹن سامان اس میں موجود ہوتا ہے جی، جو باہر سے ملک میں آتا ہے، یہاں سے باہر جاتا ہے۔ تو یہ سمندروں میں کشتیوں کو چلانا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ موت سے مراد ہے بنجر، بے آباد۔ وبث فیہا من کل دابہ، اللہ نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا چلانا، تصریف کا معنی ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، کیفیت میں گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، تیز ہوا، آہستہ ہوا، یہ سب تصریف ہے جی، پھیر دینا۔ السحاب المسخر، اور وہ بادل المسخر جو تابع کیے ہوئے ہیں، المسخر کا معنی تابع کر دیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان تابع کر دیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان کو روک کے رکھتا ہے؟ کوئی سہارا نہیں ہے، پھر بھی بادل تیر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن فائدہ وہی قوم حاصل کرتی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعقلون، عقل سے کام لیتے ہیں جی۔ توحید کی نشانی ہے یہ سب، اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں تو نظر و نیاز بھی اس کے نام کی ہونی چاہیے، چونکہ مشرکین تین قسم کی چیزوں میں نظر و نیاز دیتے تھے: مال، جانور اور غلہ، پیسہ، گندم وغیرہ اور جانور، ان تین چیزوں میں نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دی جاتی ہے۔ اللہ نے تینوں چیزیں اس آیت میں ذکر کر دی ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اس میں مال کا ذکر، دولت، پیسہ۔ آگے جی، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اس زندہ کرنے سے مراد ہے زمین سے پیداوار نکلتی ہے، گندم، چنے، جو، دیگر چیزیں، پھل، تو اس میں غلے کا ذکر ہوا جی۔ غلہ، زمین سے اگنے والے پھل، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دو باتیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، چوپائے بھی اللہ نے پھیلائے ہیں۔ اس میں جانوروں کا ذکر ہوا جی، جانور، غلہ اور مال و دولت،
یہ تینوں اللہ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب یہ تینوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو ان تینوں میں نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی دینی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں۔ مال بھی وہی دیتا ہے، جانور بھی اسی نے عطا کیے ہیں، اور زمین سے پیداوار بھی اس کے حکم سے باہر آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ زجر دی، ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد بھی اور ان دلائل کو سننے کے بعد بھی انتہائی افسوس ہے لوگوں پر، انتہائی افسوس ہے۔ کیا افسوس ہے جی؟ اللہ کہتے ہیں بتاتا ہوں کس بات پہ افسوس ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، شرکاء فی العبادت، تفسیر جلالین جی، اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں فی العبادت، اللہ کی عبادت میں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کو متصرف سمجھتے ہیں جی۔ یحبونہم کحب اللہ، کیسے بناتے ہیں جی؟ اندادن بنانے کا مفہوم کیا ہے؟ تو آگے یحبونہم میں اس کی تشریح ہے جی، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ اندادن کی تفصیل ہے جی۔ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، عملی طور پر ان کے ساتھ محبت کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ کون سی محبت؟ اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے الہ ہیں، وہ میرے معبود ہیں، اور یہ اسی طرح کی محبت غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلق محبت نہیں ہے جو انسان کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کی نفی نہیں، یہ خاص قسم کی محبت ہے جو عبادت کی شکل میں ہوتی ہے جی۔ اس کو قرآن نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے اسی محبت کو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس جگہ پہ ہے جی؟ 7ویں پارے میں۔ صفحہ نمبر 124۔ آیت نمبر 76، ذرا دیکھیں نا جی۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی ستارہ دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہوا، قال لا احب الآفلین، میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو غروب ہونے والی ہیں۔ یہاں مطلق محبت کی نفی نہیں ہے، ستاروں سے انسان محبت کرتا ہے اور کوئی منع بھی نہیں، لیکن یہاں اس محبت کی نفی ہے جو محبت بصورت عبادت ہے۔ لا احب الآفلین، میں ایسی محبت نہیں کرتا جو محبت مجھے عبادت کے درجے پر پہنچا دے اور میں اس کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، اس طرح محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کی جاتی ہے۔ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ
محبت کرنے میں اشدو اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں جی، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں جی، اشدو، ان کی محبت زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ یہ اسم تفضیل کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے اور محاورہ بھی موجود ہے کہ اس میں دو جہتیں ہوتی ہیں جی، ایک وہ چیز کہ جس کی فضیلت ہے اور ایک وہ جس کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں بہت زیادہ ہیں۔ کس چیز سے زیادہ ہیں؟ دوسرا پہلو کون سا ہے جی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے من المشرکین لآلہتہم، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت ان مشرکین کے جو اپنے الہوں سے کرتے ہیں۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے ایمان والوں کا، ایک طبقہ ہے مشرکین کا۔ مشرکین جو اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح مشرکین جو ہے نا وہ کبھی کبھی اپنے الہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ پہلے الہوں کو پکارتے رہتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ یہاں کام نہیں بنے گا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس روش کا ذکر کیا ہے جی، سورہ یونس دیکھیں جی، صفحہ نمبر 190، آیت نمبر 22، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں تمہیں سیر کرواتا ہے، لے جاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں ان کو لے چلتی ہیں، بریح طیبہ، خوشگوار ہوا جو پیچھے سے آتی ہے، وفرحوا بہا، خوش ہو جاتے ہیں، شکر ہے بھئی ہوا مناسب ہے، جاءتھا ریح عاصف، تیز ہوا آ جاتی ہے مخالف سمت سے، وجاہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موج ہی موج، ہوا تیز آئی نا تو دریا میں اور سمندر میں موجیں اٹھی، وظنوا انہم احیط بہم، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آج تو ہم مارے گئے، کشتی الٹے گی، پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خالص، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نجات دے دینا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور موحد بن کر زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ نجات دیتے ہیں اچانک ہی وہ یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین میں فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت۔ یہ ہے مشرکین کی روش جی، وہ اپنے الہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی محبت ہے جی؟ یہ کیا محبت ہے کہ کسی وقت کسی کو پکار لیا اور جب وہ سمجھا کہ کام نہیں آ رہا تو پھر دوسرے کو پکار لیا۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے مثنوی میں کہ ایک شخص سڑک پہ جا رہا تھا راستے میں، اور اس سے آگے ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی،
تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا اس لڑکی کے، جدھر وہ جاتی ہے ساتھ۔ تو اس لڑکی کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، تو لڑکی نے اس کو کہا کہ ذرا میری بات سن۔ اس نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا تو میرے پیچھے پیچھے کیوں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیرے اندر حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو مجھے پسند آ گئی ہے، اس لیے تیرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں۔ اس نے کہا ارے بے وقوف، اگر یہ وجہ ہے نا تو ذرا پیچھے دیکھ، پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر حسنی وجہ ہے تو پھر اس کو دیکھ، اس کو دیکھو گے تو تیرے ہوش اڑ جائیں گے۔ جیسے اس نے یوں پیچھے دیکھا نا تو اس عورت نے جوتی جو ہے نا وہ اتاری اور دو اس کے سر پہ ماری اور کہا تو بھی کیسا عاشق اور محبت کرنے والا ہے، محبت مجھ سے کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ محبوب، مجھ سے زیادہ حسین لڑکی کی خبر پہنچی تو ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی محبت کہتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ ایک پر ہی بندہ رہے بس، پھر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ان کی کیا محبت ہے اللہ سے، اپنے معبودوں سے، کبھی اللہ کو پکار لیا کبھی ان کو۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ مرتے مر جاتے ہیں، اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کا تو ایک ہی دروازہ ہے بس، وہ کہتے ہیں ہمارا معبود ایک ہی ہے، جو کرے وہ اسی نے کرنا ہے جی، نہ بھی کرے پھر بھی ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہے موحد انسان، توحید اسی کو کہتے ہیں۔ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کے دروازے پر پڑا رہے جی، اس کو پتہ ہے یہیں سے سب کچھ ملنا ہے جی۔ تو مومن اللہ سے محبت کرنے میں مشرکین سے زیادہ ہیں، وہ اپنے معبودوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مومن اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تخویف اخروی جی، تخویف اخروی۔ کاش یَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا معلوم کر لیتے ظالم، یرا بمانا یعلم جی، اور اس یرا کا جو دوسرا مفعول ہے وہ معذوف ہے جی، حال انفسہم۔ اگر ظالم لوگ یہ اپنی حالت کو جان لیتے کہ ان کے ساتھ بننا کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے آخرت کا عذاب۔ میں نے جو ہے وہ ذرا دیکھ لے اس آیت کے، اگر یہ ظالم لوگ اپنی اس حالت کو جو آخرت میں ان کے ساتھ ہونی ہے، اگر انہیں اس کا آج علم ہو جائے، آج دنیا میں، کہ ہمیں کتنے جوتے لگنے ہیں آخرت میں اور کتنے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اگر یہ اس حالت کو آج جان لیں، آج ان القوۃ للہ جمیعا، عذاب اس لیے دیکھیں گے کہ طاقت جو ساری اللہ کے لیے ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، بان القوۃ، یہاں با سببیہ معذوف ہے جی، یہ اس وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ساری طاقت جو اللہ کو ہے، وہاں معبود کام نہیں آئیں گے، وہاں اللہ نے اپنے اختیار اور طاقت کو استعمال کر کے ان ظالموں کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ اگر یہ اس کیفیت کو آج معلوم کر لیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس لیے ان کو عذاب دیکھنا پڑے گا کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ دو وجہ ہیں جی عذاب دیکھنے کی،
قیامت میں جو ان کو جو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ طاقت اللہ کے لیے ہے، دوسری یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اگر یہ اس کیفیت کو آج دیکھ لیں، آج کہ ان کے ساتھ بننا کیا ہے، تو اس لو کی جزا معذوف ہے جی۔ کیا ہے جی؟ لما فعلوا ذالک، کبھی شرک نہ کریں جی، لما فعلوا ذالک، کبھی شرک نہ کریں جی۔ سمجھ آ گیا جی آپ کو آیت کا معنی؟ پھر میں بتا دیتا ہوں، ولو، اور اگر معلوم کر لے ظالم، کس چیز کو معلوم کر لے؟ حال انفسہم، اپنی ذات کی حالت، اذ یرون العذاب، وہ حالت کب بنے گی؟ جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے۔ اس لیے دیکھیں گے کہ طاقت اللہ کے لیے ہے، اور اس لیے دیکھیں گے کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگر یہ آخرت کی کیفیت کو اب دیکھ لینا دنیا میں، لما فعلوا ذالک، کبھی شرک نہ کریں جی، شرک سے بچ کے زندگی بسر کریں جی۔ اذ، یہ ما قبل سے بدل ہے جی، یہ ما قبل سے بدل ہے جی، پہلے اس سے، اذ یرون العذاب، جب عذاب سامنے آ جائے گا اور اس وقت پتہ چلے گا کہ طاقت اللہ کے لیے ہے، ہمارے معبود کام نہیں آئیں گے جن پر بھروسہ کر کے آج سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت کیا ہوگا جی؟ جب برات کا اعلان کر دیں گے الذین اتبعوا، وہ طبقہ جن کی اتباع کی گئی، مشرک مولوی، مشرک پیر، وہ برات کا اعلان کریں گے من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے پیچھے چلے، تو آمنے سامنے ہو جائیں گی جی دونوں، تابع بھی متبوع بھی، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جو مولوی ہیں نا اور پیر مشرک، وہ اپنے مریدوں سے برات کا اعلان کریں گے، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، دونوں طبقے دیکھ لیں گے عذاب کو، رأو کا فاعل دونوں ہیں جی، تابع اور متبوع، دونوں دیکھ لیں گے عذاب کو، یہ بھی اور وہ بھی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس میں تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا جڑے تعلقات ہیں نا، سارے تعلق ختم، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرید، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مقتدی۔ دنیا میں جتنے بھی تعلقات تھے جو مولویوں نے بنائے ہوئے تھے کہ تم ہماری خدمت کرو، ہم آخرت میں تمہیں پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے، تم ہمیں مال دو، عذاب سے بچانا ہمارا کام ہے جی، یہ سب تعلقات ختم۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل اللہ نے اور مقامات پہ بھی کی ہے جی، بہت سارے مقامات پہ، میں صرف ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سورہ صافات۔ جی صفحہ نمبر 403، قیامت کا ایک منظر دیکھیں جی، صفحہ نمبر 403، آیت نمبر 22، رکوع شروع ہو رہا ہے جی چھٹا۔ احشروا الذین ظلموا، اکٹھا کرو ظالموں کو، وازواجہم، اور ان جیسے اور لوگ، ازواج سے مراد ہے ہم مثل، یہ سارے جو مشرک ہیں نا، مشرک، ان کی جتنی قسمیں ہیں نا، اللہ کہتے ہیں سب کو اکٹھا کر لو، سب کو،
جتنے بھی قسم کے مشرک ہیں، جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی نے اپنا کوئی رنگ دیا ہوا ہے، کسی نے کوئی رنگ، کوئی کسی گدی کا مرید ہے، کوئی کسی قبر کا پجاری ہے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا، انہیں بھی لے آؤ جی۔ یہ بت ہیں، یہ بت ہیں، ما کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی لاؤ۔ یہ مشرک مولوی ہیں، مشرک پیر۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو فرشتوں دونوں کو، عابد اور معبود دونوں کو جہنم میں لے جاؤ جی، دونوں کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ فرشتے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جی، پکڑیں گے اور کہیں گے چلو بھائی آج یہ جہنم ہے، چلو۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلیں گے نا تو پیچھے سے اللہ کہیں گے کفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، آج ہم نے ان سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں جی، ان کو ٹھہراؤ۔ منظر دیکھا ہے آپ نے قیامت کا؟ ٹھہراؤ ان کو، ہم نے ان سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ کیا جی؟ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دونوں جو ہیں وہ جا رہے ہو جہنم میں۔ دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے، پیر کہتے تھے ہم تمہارے کام آئیں گے، مرید کہتے تھے تم جو مرضی ہمارے گھر سے لے جاؤ، بس جہنم سے ہمیں بچا لینا۔ وہ آدم جہنم میں ٹگالی کوئی نہیں نا، وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم تمہیں ساتھ جنت میں لے جائیں گے جی۔ تو یہ ان کی مدد کرتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، آج کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو یہ سارے بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، مستسلمون، بالکل منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے نعرے لگاتے تھے اور بڑے اونچے اونچے جو ہے وہ قوالیاں پڑھتے تھے اور شرکیہ نعتیں، آج تو مستسلمون، آج تو سر جھکا کے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے جی، سوال و جواب کریں گے، مرید پیروں سے پوچھیں گے، قالو، مرید کہیں گے، انکم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے پوری طاقت سے، یمین کا معنی قوت جی، دائیں ہاتھ کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طاقت ہوتی ہے، قسم کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کلام میں طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ تم ہمارے پاس آتے تھے پوری قوت سے، ہفتے کے بعد آ گئے، مہینے کے بعد آ گئے، سال کے بعد آ گئے، ادھر سے گزر رہے تھے جی، ہم نے کہا چلو مرید صاحب کے گھر بھی ہوتے چلیں جی، کبھی گندم لینے کے لیے، کبھی پیسہ لینے کے لیے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز۔ کالو، پیر کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہمارا کوئی قصور نہیں، تم خود ہی ایمان سے خالی تھے، لم تکونوا مؤمنین، ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے اپنے اختیار سے ایمان کو چھوڑا تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی غلبہ تھوڑا تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ اب یہ ہے تقطعت بہم الاسباب، پیر کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فحق علینا قول ربنا، ہمارے رب کی بات سچی ہو گئی، انا لذائقون، آپ ہم سب نے جہنم کو چکھنا ہے، جانا سب نے ادھر ہی ہے۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ یہ سب آج فی العذاب مشترکون، عذاب میں شریک ہوں گے۔ ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا کیسے تعلقات ختم ہو گئے، ایک وہ ان پہ ڈال رہا ہے، وہ ان پہ ڈال رہا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب۔ یہ صافات کی آیت نمبر 38، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21، سورہ قصص کی آیت نمبر 63،
سورہ سبا کی آیت نمبر 30 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، ان میں یہی مضامین بیان ہوئے ہیں جی، قیامت کے نقشے، قیامت کی وہ ساری باتیں کہ کیا ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے جی۔ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے مرید، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، ہم تم سے برات کا اعلان کر دیں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ آج تم نے ہم سے برات کا اعلان کر دیا، آج تم ہم سے بیزار، کاش ہم دنیا میں جائیں اور ہم اسی بیزاری کا اعلان کریں جی، کاش کہ ہم دنیا میں جائیں اور تم آؤ ہمارے دروازے پر اور کہو کہ ہم آ گئے ہیں، پھر دیکھو ہم تمہارا حشر کیا کرتے ہیں وہاں جی، تمہارے سروں پہ جوتیاں نہ مارے تو ہمیں باپ کا نہ کہنا جی، کاش کہ دنیا میں ایک موقع مل جائے ہمیں جانے کا، پھر تم ہمارے گھر میں آؤ اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرو تو ہم تمہیں جوتیاں مار مار کے گھر سے بھگائیں گے جی، تب ہم برات کا اعلان کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کذالک، ایسے ہی اللہ دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، شرکی عمل، اعمال سے مراد ہے شرکی عمل، اے عبادتہم الاوثان، تفسیر مدارک کی، عبادتہم الاوثان، جو وہ عبادت کرتے تھے نا اپنے معبودوں کی، اللہ ان کو دکھا دیں گے، حسرات علیہم، کہ وہ اس پہ حسرت اور افسوس کر رہے ہوں گے، یوں ہاتھ مل رہے ہوں گے، کاش کہ ہم نے شرک نہ کیا ہوتا۔ مولوی بھی حسرت کر رہے ہوں گے، مرید بھی، پیر بھی مرید بھی، مولوی بھی مقتدی بھی، بڑے بھی چھوٹے بھی، اور کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوتا۔ وما هم بخارجین من النار، یہ دونوں طبقے جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، دونوں طبقے، تابع اور متبوع دونوں جی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی آپ کو جی کہ قیامت میں کیا ہونا ہے، اور یہ ان کی جو آپس میں کیفیت ہے دونوں طبقوں کی، اس کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اب آئی جی بات، میں نے کہا ہے نا کہ مشرکین چونکہ شرک میں مبتلا تھے تو ایک قسم کا شرک تھا شرک فعلی، یا ایھا الناس کلو مما، جو طلبہ شروع سے یہاں پڑھ رہے ہیں ابتدا سے، تو میں نے مقدمے میں جو باتیں سمجھائی تھیں اس میں شرک فعلی کے 4 عنوان سمجھ آ گئی۔ کون کون سے 4 عنوان؟ تحریمات اللہ، تحریمات، اور نیازات اللہ، اور سنے جی آپ، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے، حلالن، طیبہ، حلال پاکیزہ، اس کو کھاؤ جی۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ یہاں اللہ نے شرک فعلی کی کون سی قسم کو بیان کیا ہے؟ ہاں جی، تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے جی، یہ یا ایھا الناس، یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے، جو چیزیں لوگوں نے خود حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں کلو، کھاؤ، ہم نے اس کو پاکیزہ بنایا ہے، ہم نے اس کو حلال بنایا ہے، تمہارے کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ تحریمات غیر اللہ کا بیان جی۔ یا ایھا الناس، قال ابن عباس، حوالہ سن لیں جی، الآیت نزلت فی الذین حرموا علی انفسہم، الآیت نزلت فی الذین حرموا علی انفسہم الصوائب والبحائر
بحائر، بحیرہ کی جمع ہے جی. تفسیر کبیر صفحہ نمبر 113 اسی آیت کے تحت لکھا ہے جی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا وسیلہ اور جانور، جس کا ذکر اللہ نے سورہ کس میں کیا ہے جی؟ سورہ انعام میں یا مائدہ میں؟ مائدہ میں. دیکھیں جی، ما جعل اللہ من، ہاں جی، یہ کون سا صفحہ ہے جی؟ 113. دیکھیں جی، ہاں صفحہ نمبر 113 جی، 103 نمبر آیت. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ بحیرہ کو کچھ بنایا، نہ صائبہ کو کچھ بنایا، نہ وسیلہ کو کچھ بنایا، اور نہ حام کو کچھ بنایا. ان کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لوگوں نے خود حرام کیا ہے. یہ 4 قسم کے جانور، ان میں کچھ اونٹنیاں ہیں، کچھ اونٹ ہیں. ان کی ایک مخصوص مدت ہے جی. ایک اونٹنی اگر 10 بچے دے دیتی نا، کہتے تھے بس بھائی اب اس پر سواری کرنا حرام ہے جی. یہ ہن برکت والی ہو گئی ہے، برکت والی ہو گئی ہے، اس پر سواری حرام ہے جی. اسی طرح کچھ اونٹ، تو ان کی پیٹھ حرام کر دی اپنے اوپر، اس کو کھانا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں غلط ہے جی، تمہارے حرام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے، حلالن طیبہ. یہ حلالن پہلی صفت ہے، کھانی حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں کھانی. جس کی حرمت پر نص موجود نہیں وہ حلال ہے. طیبہ اور پاکیزہ، یہ پاکیزہ کی صفت کیوں لگائی ہے ساتھ جی حلالن کے بعد؟ اس لیے کہ ہر حلال چیز استعمال کرنا جائز نہیں. میری چیز ہے جی، میرا ایک جانور ہے، وہ حلال تو ہے سب کے لیے، لیکن میری اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا طیب نہیں. تو طیب کی بھی شرط ہے جی، پاکیزہ. اپنی چیز کھایا کرو، دوسرے کی نہیں. ہاں اپنی چیز جو آپ کی ملکیت میں ہے. دوسروں کا مال چوری، اب مال اٹھاتا ہے تو وہ حلال، لیکن طیب نہیں ہے. اس لیے قرآن نے ساتھ طیب کا ذکر کیا ہے، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. پاکیزہ مال بہت، جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو جی. تو اس کا استعمال جو ہے نا، یہ انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے. اور حرام یعنی ناجائز مال، یہ دل کو بجھا دیتا ہے. دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان کی غذا حرام کی ہوتی ہے. ناجائز مال کھایا، دوسرے کا مال کھایا. ہمارے حضرت جو تھے، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ان کی باتوں میں جو اثر تھا اور ان میں جو تاثیر تھی، اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رزق حلال کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. ان کے ایک خادم تھے میاں والی کے، اور وہ تو اب فوت ہو گئے. ان نے خود مجھے سنایا جی کہ میں حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا. تو حضرت جو تھے نا، جب چائے پینی ہوتی تھی، چائے تو دودھ، پتی اور چینی طلبہ کی الگ ہوتی تھی، جو طالب علم استعمال کرتے، اپنی الگ حضرت گھر سے منگواتے تھے. کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھے کہا کہ چائے بناؤ، تو میں نے چائے بنائی. تو جب حضرت نے اس کا گھونٹ بھرا نا، تو فوراً باہر انڈیل دیا اور کہا کہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ذرا مجھے دے. میں نے پی
تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، پہلے کی طرح ہے۔ فرمایا نہیں، میرے اندر تو نہیں جا رہی۔ تو پوچھنے لگے تم نے چائے کہاں سے بنائی؟ میں نے کہا جی دودھ بھی آپ کے گھر سے آیا ہے، پتی بھی، چینی بھی، ہر چیز گھر سے ہے، آپ کی اپنی ذاتی۔ تو فرمانے لگے پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ یہ چائے جو بنائی ہے اس میں جو لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں وہ کہاں سے لی ہیں؟ وہ بھی گھر سے؟ انہوں نے کہا جی وہ میں گھر سے لینا بھول گیا تھا، وہی ہیں جو طالب علموں کی پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے نیچے جلائی ہیں۔ فرمایا اس لیے تو چائے اندر نہیں جا رہی جی، اس لیے تو چائے اندر نہیں جا رہی۔ میں نے آج تک اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ طلبہ کی جو چیز ہے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے ان کا وہ درجہ اور فضیلت، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا۔ پھر زبان میں اثر، ایک عورت آئی، حضرت پڑھا رہے تھے جی سبق، حدیث کے سبق تھے، عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری گائے یا بھینس دودھ نہیں دیتی، تنگ کرتی ہے، جب نیچے بیٹھتی ہوں اس کو دونے کے لیے تو کبھی ادھر ٹانگ مارتی ہے کبھی ادھر، تو باز ہوتی ہے نا، تو کوئی تعویذ دیں، تعویذ کوئی لکھ کر دیں کوئی چیز کہ میں اس کو پلاؤں یا اس کو باندھوں اور اللہ کرے کہ وہ رام ہو جائے۔ تو پنجابی جو طلبہ بیٹھے ہیں، پنجابی خیر سارے ہی پنجابی ہیں، ایک دو ہیں، تو ہماری زبان میں جو ہے نا وہ دودھ دونا یا بھینس سے دودھ نکالنا، اس کے لیے خاص لفظ ہے، اور وہ ہے اس عورت آخیا مجھ ملدی نہیں، ملدی، ملدی کا مطلب ہوتا ہے دودھ نہیں دیتی جی، تو آپ کوئی تعویذ دیں۔ حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آنا، ابھی میں کتاب دیکھوں گا اور وہاں سے تعویذ تمہیں لکھ کر دوں گا جی۔ عورت تھی بیچاری سادہ، تو کہتی ہے کتابیں دیکھی نا سامنے حدیث کی بڑی بڑی، آدھی ہے اے آتھر آتھر جڑیاں کتاباں جو تیرے اگوں پئیاں۔ اب میں آپ کو آتھر کہتے ہیں گدھے کے اوپر جو جھول ڈالتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں آتھر۔ کہتی ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں جو تیرے آگے پڑی ہیں تو یہیں سے لکھ کر دو۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ، چلی جاؤ، اور جب برتن لے کر گائے یا بھینس کے نیچے بیٹھنے لگے نا تو اسے ایک لفظ کہنا۔ کیا کہنا جی؟ اب وہ لفظ سنے جی، حضرت نے جو فرمائے، آکھے اپنی مجنو آکھیں بھائی حسین علی آدھا پیا، حسین علی لوگ تا نہیں ملتے تو تا مل پاؤ، لوگ تو نہیں ملتے تو مل لے، یہ لفظ اس کو کہنا جی۔ حضرت نے کہا ٹال دیا بھائی چلو بعد میں آئے گی۔ تو 2-3 دن گزرے تو سر پہ اس نے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور لے آئی اور کہنے لگی یہ طالب علموں کو کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگی وہ جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، تو جب میں بیٹھتی ہوں اور یہ لفظ کہتی ہوں اس طرح رام ہو جاتی ہے جیسے اس میں جان ہی موجود نہیں ہے، صرف یہ لفظ کہنے سے کہ حسین علی کہہ رہا ہے کہ لوگ تو نہیں ملتے تو مل لے۔ اب یہ نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی عربی کے لفظ ہیں، لیکن زبان میں اثر دیکھیں، صرف اتنا ہی کہا اور اللہ نے اس کو رام کر دیا۔ تو یہ حلالا طیبہ، پاکیزہ اس کا اثرات ہیں جی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو جی، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو جی۔ یہ کون سی شیطانی قدم سے نفی ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں بھی ہیں اور لوگ بھی چیزوں کو حرام کرتے ہیں جی۔ یہ جو لوگوں نے حرام کی ہوئی ہیں نا چیزیں، اگر اس کے پیچھے چلو گے تو شیطان کے نقش قدم پر چلو گے۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، اس دشمنی کے اثرات سنو جی، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کام۔ السوء والفحشاء، اس میں 3 قسم کا فرق ہے جی سوء اور فحشاء میں۔ نمبر 1،
سو کہتے ہیں جو چیزیں عقلاً بری ہیں، فحشا کہتے ہیں جو چیزیں نقلاً بری ہیں۔ دوسرا فرق جی، سو کہتے ہیں ایسی برائیاں جو عمل کے بارے میں ہیں، والفحشا ایسی برائیاں جو اخلاقی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں۔ تیسرا فرق حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا ہے جی، سو کہتے ہیں شرک فعلی، الفحشا شرک اعتقادی۔ شیطان دونوں قسم کے شرک کرواتا ہے جی، عقیدے والا بھی عمل والا بھی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کو تم جانتے نہیں، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کو تم کیا کہو، یہ کہو کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زجر جی، اور جب ان مشرکین کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب میں کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آبانا، ان چیزوں کی، اس طریقے کی جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو۔ اللہ کے مقابلے میں بڑوں کی بات، ما انزل اللہ کے مقابلے میں بڑوں کی بات، یہ مشرکین کا وتیرہ ہے جی، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، کہتے ہیں ہم ان کی اتباع کریں گے۔ اولو کانا، یہ واو عطف ہے اور اس کا معطوف علیہ معذوف ہے جی، ایتبعونہم، ایتبعونہم، کیا یہ بڑوں کی اتباع کریں گے چاہے ان کے بڑے لا یاقلون شیئا، کسی چیز کو سمجھتے بھی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور وہ کسی آسمانی کتاب سے رہنمائی بھی حاصل نہ کرتے ہوں، نہ عقل ہے نہ نقل ہے۔ لا یاقلون میں عقل کی نفی، لا یہتدون میں نقل کی نفی دی، نہ ان کا عقل ٹھیک ہے اور نہ ان کے پاس کوئی نقل ہے جی، پھر بھی بڑوں کے پیچھے چلیں گے، بڑوں کی اتباع کرنی ہے، لیکن دو شرطوں میں سے ایک شرط، عقل ان کے پاس ہو اور عقل صحیح استعمال کریں، پھر آپ ان کے پیچھے چلیں جی، یا ان کے پاس کوئی نقل ہو پھر اس کے پیچھے چلیں جی، ورنہ نہیں۔ یہ ہے تقلید جامد، اندھی تقلید، اس کو قرآن نے ناپسند سمجھایا جی۔ میں نے کہا ہے نا کہ کچھ ایسے فرقے جو اپنے غلط تعویلات، اس کے لیے بھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں جی، تو جو غیر مقلد ہے نا وہ اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں جی کہ بڑوں کے پیچھے نہیں چلنا جی، قرآن نے کہا ان کی اتباع نہیں کرنی، تو یہ جو حنفی ہیں یا شافی ہیں یا مالکی ہیں یہ اپنے ائمہ کے پیچھے چلتے ہیں جی، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے جس تقلید سے منع کیا ہے اس کی دو شرطیں ذکر کی ہیں، لا یاقلون شیئا ولا یہتدون، اس وقت اتباع نہیں کرنی جب عقل بھی نہ ہو اور نقل بھی نہ ہو۔ ہمارے ائمہ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں جی، عقل بھی قیاسی مسئلے اور نقل بھی کہ مسئلوں میں دلیلیں بھی موجود ہیں، فلاں حدیث، قرآن کی فلاں آیت، اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے، اس سے استنباط کیا گیا ہے جی۔ اس طرح کی آیات، اس تقلید کے بارے میں جو مقلدین کرتے ہیں یہ قرآن کی تحریف ہے جی،
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے سامنے، مشرکین کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا جی. اس کو کیا پتا بین میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں کتنے ساز ہوتے ہیں جی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے مَا لَا يَسْمَعُ، ان جانوروں کو جو سنتے نہیں، الا دعان، مگر پکارنا، وندان، چیخنا، آواز دینا. ایک آدمی جانوروں کو آواز دے اور اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے یا کوئی اور چیزیں پڑھے، جانور جو ہے نا اس کو صرف اتنا ہی پتا چلے گا کہ کوئی بندہ آواز دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کا مفہوم اسے معلوم نہیں. اسی طرح کافروں کے سامنے پورا قرآن پڑھ دینا تو وہ کہیں گے کوئی آواز آ رہی ہے، اندر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم جی. سمن، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یاقلون، جب سارے حواس معطل ہیں تو پھر لا یاقلون، کسی چیز کو سمجھتے نہیں. سمجھ کے یہی ذرائع ہیں جی. یا ایھا الذین آمنو، تحریمات غیر اللہ کا اعادہ جی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر غیر اللہ کی تحریمات کو اور غیر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھنا جی. پھر میرا حکم یہ ہے کہ ان کو استعمال کرو جی. اب اگلی بات، انما حرم علیکم المیتہ، یہاں کون سی شرک ہے جی؟ شرک فعلی کی جی. نظر لغیر اللہ، نیازات لغیر اللہ، ان کی بات جی. جو چیزیں حرام ہیں وہ بتاتا ہوں کون سی ہیں جی. جن کو تم نے حرام کیا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں کون سی چیزیں حرام ہیں جی. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم، اور دم مسفوح، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ جس کو نامزد کر دیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہ چیزیں حرام ہیں جی. انما حرم علیکم المیتہ، یہ انما ہوتا تو حصر کے لیے ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حرمت 4 چیزوں میں بند ہے، اور بھی بڑی چیزیں حرام ہیں جی، اور بھی بڑی چیزیں حرام ہیں جس کا ذکر ان 4 میں نہیں. تو یہاں حصر جو آیا ہے نا انما کے ساتھ کہ 4 ہی حرام ہیں، یہ مخاطب کی حالت کو دیکھ کر آیا ہے. یہ بات سمجھ لیں، مخاطب ہیں مشرکین، وہ ان کو حلال سمجھتے تھے، ان 4 کو حلال سمجھتے تھے. تو اللہ نے اس کی نسبت سے حصر کیا ہے جی کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو وہی حرام ہے. تو یہ حصر جو ہے نا یہ مشرکین کے عقیدے کی وجہ سے آیا ہے کہ وہ ان کو حلال سمجھتے تھے. تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں جی. میتا، دم، خنزیر کا گوشت، اور ما اہل بہ لغیر اللہ. قرآن میں یہ آیت 4 جگہوں پہ آئی ہے جی. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل. اور ایک ہی ترتیب ہے جی 4 میں. اللہ نے میتا سے شروع کیا اور ما اہل بہ لغیر اللہ پہ جا کے ختم کر دیا. ترتیب ایک ہے 4 جگہوں پہ. یہ ترتیب کیوں قائم کی گئی ہے؟ ایک ہی ترتیب کا کیوں ذکر ہے؟ اور اس میں میتا سے کیا مراد ہے، دم سے کیا مراد ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ سے کیا مفہوم ہے،
مفسرین کیا کہتے ہیں، ہمارے حضرت کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، عام مفسرین کی کیا رائے ہے، یہ انشاءاللہ سورہ مائدہ یا انعام میں جب یہ آیت آئے گی نا وہاں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے جی، کہ اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے جی، اور اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس مقام پہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ فمن اضطر، جو شخص لاچار کر دیا جائے، غیر باغن، نہ وہ لذت کا طالب ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے زیادہ استعمال کرے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں جی۔ جو بندہ لاچار ہو جائے، اضطراری کیفیت میں آ جائے، اضطرار کی دو قسمیں ہیں جی، بھوک سے مر رہا ہو ایک، یا کوئی اس کو مجبور کرے حرام کھلوانے پر، کوئی بندوق سینے پر رکھے اور کہے کھاؤ حرام، یہ بھی اضطرار ہے جی۔ جو بندہ اس کیفیت میں آ جائے اور حرام چیز کھا لے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغن ولا عادن۔ غیر باغن کا معنی ہے لذت کا طالب نہ ہو، خوشی سے نہ کھائے، ولا عادن، حد سے زیادہ نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے جان بچتی ہے بس، یہ نہیں بے آ گیا تو کھا دی ونجو، نہیں، حد سے زیادہ نہ کھائے جی۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین یکتمون، یہ حنفیوں کا مسلک ہے جی، غیر باغن ولا عادن، یہ جو تفسیر کی ہے یہ احناف کے قول کے مطابق ہے۔ امام شافعی اور معنی کرتے ہیں جی، غیر باغن، وہ کہتے ہیں حکومت کا باغی نہ ہو، ولا عادن، گناہ کا کام، گناہ کے سفر میں نہ ہو، وہ یہ معنی کرتے ہیں جی، حکومت کا باغی نہ ہو، اور سفر جو کر رہا ہے، عموماً یہ چیزیں سفر میں پیش آتی ہیں، تو وہ زیادتی کا سفر نہ کر رہا ہو، چوری کے لیے جا رہا ہے، اب اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جی، چاہے مر بھی رہا ہو۔ ان الذین یکتمون، زجر جی، دین فروش مولوی جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے اتاری ہیں، کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑے پیسے، یہ سبب ہے جی چھپانے کا۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ اس کے بدلے میں مال۔ یہی لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں مگر آگ، آگ جڑی اندر جا رہی ہے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ پر کتنے دلیر بنے پھرتے ہیں۔ ذالکا، یہ جو ذالک کا اشارہ جو ہے یہ اس چیز کی طرف ہے جو ان کو جو ثمرہ ملنا ہے نا آخرت میں، اللہ نے ذالک کا اشارہ اس کی طرف کیا ہے جی۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، چھپاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کا جو ان کو ثمرہ ملنا ہے نا، ثمرہ کیا ہے؟ اللہ بات بھی نہیں کریں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ اگر یہ کام کرتے نا، جو کام وہ کر رہے ہیں، دین چھپانا، دین کے مسائل کو بیان نہ کرنا، اگر اس میں وہ یہ کام کرتے اس وقت کہ جب انہیں پتہ نہ ہوتا، تو پھر تو تھا کچھ، چلو بہانہ چل سکتا ہے کہ ہمیں علم نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے حق بات کو چھپاتے ہیں، میں نے کتاب اتار دی حق کے ساتھ، حق کا پتہ بھی ہے، اب اگر یہ کام کریں گے تو یہ ثمرہ ان کو ملنا ہے جی، جہنم، آگ، عذاب۔ ذالکا، یہ اس لیے ان کو سزا ملنی ہے کہ اللہ نے اتاری ہے کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔
تو پھر کتاب اترنے کے بعد بھی جو بندہ گمراہی اختیار کرے گا تو عذاب کا مستحق تو بننا ہی بننا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ایسی ضد میں ہیں جو حق سے بہت دور ہے۔ بعید کا معنی بعید عن الحق، ایسی ضد میں ہے جو حق سے بہت دور ہے۔ رسالت کی بحث چلتے چلتے اب اپنے اختتام پہ آ گئی ہے جی۔ وہ جو اس صورت میں رسالت کا مسئلہ شروع ہوا تھا اس کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تحویل قبلہ کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں جی، تاکہ مضمون کا آخر ابتدا کے ساتھ مل جائے جی۔ اللہ نے پھر تحویل قبلے کے مسئلہ کو لوٹایا ہے جی۔ جو بہت بڑا اعتراض تھا یہودیوں کا کہ اس نبی کا قبلہ کیوں بدل گیا جی، بیت المقدس قبلہ کیوں نہیں، اس بڑا پروپیگنڈا کیا، اللہ پھر اس کا جواب دے رہے ہیں جی۔ لیس البر، نیکی اس چیز میں نہیں کہ تم اپنے چہرے پھیر دو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، عیسائی مشرق کی جانب اور یہودی مغرب کی جانب۔ اللہ کہتے ہیں نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنا چہرہ پھیر دو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، جہت میں کچھ نہیں۔ جہت میں کیا نیکی اس چیز کا نام ہے کہ میں نے مغرب کی جانب منہ کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مشرق کی جانب کرو، تم کہتے ہو نہیں میں نے تو مغرب کی جانب کرنا ہے، پھر کس بات کی نیکی جی؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس بندے کی ہے، نیکی اس بندے کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اصل نیکی تو یہ ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال عَلَىٰ حُبِّهِ، حُبِّهِ کی ضمیر کے دو مرجے ہیں جی۔ نمبر ایک اللہ کی محبت، نمبر دو مال کی محبت۔ دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا دیتا ہے مال کی محبت کے باوجود، دل میں مال کی محبت ہے پھر بھی دیتا ہے ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین، اور جو بیچارے سوال کرنے والے ہیں، یہ سائلین سے مراد ہیں شرعی طور پر جن کو سوال کا حق حاصل ہے۔ شرعی، ہر مانگنے والا مراد نہیں ہے، ہر مانگنے والا مراد نہیں ہے۔ سائلین شرعی طور پر جو سوال کر سکتے ہیں، جن کو اجازت ہے جی، وہ شرائط موجود ہیں ان میں سوال کرنے کی۔ وفر رکاب، اور گردن کے چھڑانے میں مال خرچ کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ، یہ صابرین جو منصوب ہے نا، منصوب علی المدح ہے جی، منصوب علی المدح۔ میں تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جو ڈٹ جاتے ہیں فی البأساء، تنگ دستیوں میں، والضراء، تکلیفوں میں، مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، دونوں میں ڈٹ جاتے ہیں۔ وحین الباس، اور لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے قول میں سچے ہیں۔